بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وعن عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. 1437 ہجری کا پہلا مہینہ محرم الحرام، جو اسلامی سال کا پہلا اور بابرکت مہینہ ہے، اسلامی سال کے اس پہلے مہینے کی جو ابتدا یکم محرم الحرام سے ہو رہی ہے، یکم محرم الحرام اپنے اندر دو اہم واقعات پوشیدہ رکھتا ہے۔ عموماً ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں محرم الحرام کے حوالے سے جو معلومات رکھتے ہیں، وہ شاید اس حوالے سے تو ہمارا ذہن، ہمارا دل و دماغ محرم الحرام کی اتنی افادیت کو تو سمجھتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی سرزمین پر جام شہادت نوش کیا۔ نہ صرف یہ کہ خود باطل کے سامنے ڈٹ گئے اور کھڑے ہو گئے، بلکہ حضرت حسین نے میدان کربلا کے اندر اپنے پورے خاندان کو اسلام کی حقانیت اور سربلندی کے لیے اپنے پورے کے پورے خاندان کو اللہ کے راستے میں پیش کر دیا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ المناک، ان کی تاریخ اور ان کی سیرت کے اختتام اور آخری دنوں کا یہ جو المناک باب ہمیں میدان کربلا میں نظر آتا ہے، ہم اس سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ اس اسلامی اور اس مبارک مہینے کا جو پہلا دن ہے، اس کی ابتدا جس شخصیت کی عظیم شہادت سے ہو رہی ہے، جس نے اپنے سر پر تاج شہادت کو سجایا، وہ شخصیت اسلام کی تاریخ میں اور اسلامی تاریخ کے اندر ایک ایسا منفرد مقام رکھتی ہے کہ جنہیں زبان نبوت نے بھی صحابہ کرام میں ایک ممتاز مقام عطا فرمایا، اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اس عظیم شخصیت کے عظیم کردار کی وجہ سے، ان کی ہمہ جہت شخصیت اور ان کے بہترین اور خوبصورت کردار اور ان کی عظیم بہترین صفات اور ان کا رعب، جلال اور دبدبہ، وہ صحابہ کرام میں اپنا ایک ممتاز مقام رکھتے تھے۔ یقیناً الفاظ کے انتخاب سے ناظرین یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کون سی شخصیت کے بارے میں لب کشائی کرنا چاہوں گا اور میں کن کے کردار کو بیان کرنا چاہوں گا۔ یقیناً یہ خصوصیات، یہ صفات، یہ کمالات اگر کسی کے اندر تھے تو وہ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا لقب فاروق اعظم ہے، جو خطاب کے بیٹے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا جو باب ختم ہوتا ہے
وہ یکم محرم الحرام کو ہو رہا ہے، اور یکم محرم الحرام کو آپ نے تاج شہادت کو اپنے سر پر سجایا اور انسانی تاریخ میں بہت خوبصورت کردار چھوڑ کر، اپنی عظیم صفات اور سیرت کی خوبصورت جھلکیاں چھوڑ کر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بالآخر اس دنیا سے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث ہوئے۔ یقیناً کوئی بھی نبی دنیا کے اندر جو آیا، اکیلے اس نے دین اسلام کا علم نہیں اٹھایا، بلکہ ہر نبی کو اللہ جل شانہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ ساتھی عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حواریین کی جماعت ملی۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے جتنے بھی حضرات انبیاء آتے گئے، ایک جماعت قلیل انہیں ملتی گئی، جس نے حضرات انبیاء کے اس مشن اور اس جد و جہد میں ان کے ساتھ قدم سے قدم ملایا، اور یوں اسلام اور دین کا یہ خوبصورت علم حضرات انبیاء کے ساتھ ساتھ اس مقدس جماعت نے بھی اس کو بلند رکھا۔ نبوت کا یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہوتا ہے، اور جس طرح پہلے انبیاء کو جماعت ملی، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ جل شانہ نے ایک ایسی جماعت عطا فرمائی کہ جس جماعت کی تعریف، جس جماعت کی توصیف، جس کی مدح اور ثنا میں اللہ جل شانہ کا قرآن بھی بولتا ہے، اور وہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شکل میں ہمیں ملتی ہے۔ صحابہ کرام کون لوگ تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میری جماعت یعنی صحابہ کرام کو چنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس فرمان کی روشنی میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، تو گویا پیغمبر اور نبوت ایک ایسا مقام ہے کہ جو اللہ کا انتخاب کردہ ہے، اور نبوت کے اس مقام کا انتخاب گویا اللہ نے فرمایا۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں محنت سے نبوت کے مقام پر پہنچ جاؤں، میں بہت زیادہ سجدے کرنے سے نبوت کے مقام پر پہنچ جاؤں، یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ نبوت کو وہ مقام کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ انسان اس کو محنت کے ذریعے حاصل کر لے۔ چنانچہ نبوت کا جو مقام ہے، اگر دیکھیں انتخاب کے اعتبار سے حضرات صحابہ کا مقام بھی وہی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان نبوت سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا۔ یعنی صحابہ کا جو انتخاب ہے وہ اللہ جل شانہ نے اپنی طرف سے پیغمبر علیہ السلام کو چن چن کر لوگ صحابہ کرام کی شکل میں دیے۔ نبوت کی صدائے توحید فاران کی چوٹیوں سے بلند ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ یعنی ان ابتدائی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے نبوت کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے اسلام کے حلقے کے اندر آ گئے۔ یوں نبوت کی تعلیم، نبوت کی تبلیغ اور نبوت کی اشاعت دین کا یہ سلسلہ بڑھتا گیا، اور بڑھتے بڑھتے نبوت کا حلقہ یاراں وسعت اختیار کرتا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو یکم محرم الحرام کے حوالے سے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے، در حقیقت ایک ایسی عظیم شخصیت تھے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ترتیب کے اعتبار سے تو دوسرے صحابی نظر آتے ہیں، لیکن اسلام کی قبولیت اور اسلام کو اپنے سینے میں بٹھانے کے اعتبار سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 39 کے بعد 40ویں نمبر پر وہ آدمی ہیں، وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے نبوت کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی اور اسلام کو قبول کیا۔ چونکہ ابتدا کا زمانہ تھا اور اسلام کی اشاعت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد مزید آگے بڑھ رہی تھی، اور اس جد و جہد میں لوگ شامل ہو رہے تھے۔ تقریباً روایات اور تاریخ کی روشنی میں
ہمیں جو وقت ہمیں ملتا ہے کہ تقریباً 7 سال کا پیریڈ تھا اور عرصہ تھا کہ جس عرصے کے بعد نبوت ملنے کے بعد 7 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے حلقے میں شمولیت اختیار کر کے اسلام کے اس خوبصورت عمارت کے اندر اپنے آپ کو اس خوبصورت عمارت کا رہائشی بنا دیا۔ اور حضرت عمر کی اسلام لانے کا واقعہ تو ہر زبان خاص و عام ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے حلقہ اسلام کے اندر آئے۔ در حقیقت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کر اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ اور اسی طریقے سے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مانگ اور طلب کے لیے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اللہم اید الاسلام بأبی الحکم بن ہشام او بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو تقویت دے، اسلام کو تائید اور نصرت عطا فرما حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ عمر کے اسلام لانے کے ذریعے یا پھر ابو جہل جو ہشام کا بیٹا ہے اس کے اسلام لانے کے ذریعے۔ در حقیقت سرزمین عرب میں مشرکین مکہ میں سے اور کفار مکہ میں سے یہ دو وہ اولو العزم اس وقت کے کفار کے ہاں اولو العزم لوگ سمجھے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں کے اسلام کو اللہ سے مانگا کہ یہ لوگ اگر اسلام کے دائرے کے اندر آ جاتے ہیں تو یقیناً یہ اسلام کی بہت بڑی فتح ہوگی۔ نبوت کے ہاتھ غلاف کعبہ سے مس ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات عرش معلیٰ سے ٹکراتے ہیں اور اس طریقے سے ٹکراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو اجابت اور قبولیت کی شکل میں واپس فرش کی طرف بھیجتے ہیں کہ فاروق اعظم اپنے گھر کی طرف آئے۔ ایک طرف نبوت کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، پتہ چلا گھر کے اندر اسلام کا نور شعاع اور روشنی پہنچ چکی ہے، واپس پلٹے، گھر کے اندر دیکھا بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم نے جب اس منظر کو دیکھا جلال میں آ گئے، جوش میں آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اسلام کی شمع کو بجھانے کے لیے میں گھر سے نکل رہا ہوں، آج وہ شمع، اس شمع کی روشنی، اس کی کرن اور اس کا نور میرے گھر کے اندر کیسے پہنچ گیا۔ حضرت فاروق اعظم رعب، جلال اور دبدبے میں بہت مشہور تھے، لہٰذا قرآن مجید کے وہ اوراق اور اللہ کے پاک کلام کے وہ اوراق جو حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کے پاس تھے انہیں چھپا لیا گیا کہ کہیں عمر غصے جلال میں آ کر تکلیف نہ پہنچائیں۔ جب حضرت عمر کا غصہ جلال عروج پر تھا، بہن نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غصے اور جذبے کو دیکھا، یقیناً وہ بھی اسی ماں کی بیٹی تھی جس ماں کی چھاتی تھے سے حضرت عمر نے دودھ پیا تھا۔ فوراً جلال میں کہنے لگیں، عمر تم ہمیں جتنا مارنا چاہتے ہو مار لو، ہم نے تو نبوت کے دامن میں پرورش پالی ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، اپنے سینے کو اسلام کی روشنی سے ہم نے منور کر لیا ہے۔ فاروق اعظم نے بہن کے جب ان جذبات بھرے کلمات کو سنا، ان کے دل کی کایا پلٹنا شروع ہو گئی۔ در حقیقت یہ وہ وقت تھا، یہ وہ ساعات اور وہ گھڑیاں تھیں جن گھڑیوں میں حضرت عمر کے اسلام کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلاف کعبہ کو پکڑ کر حضرت عمر کو مانگا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی قبولیت کی وہ گھڑی تھی کہ حضرت عمر فوراً کہنے لگے، مجھے بتاؤ تو صحیح آخر وہ کیا کلمات تھے، وہ کیا کلام ہے جس کو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، عمر تم ابھی باوضو نہیں ہو، تم ابھی پاک نہیں ہو، تم میں کفر اور شرک کی نجاست ہے، تم اس نجاست سے اپنے وجود کو پاک تو کر لو، پھر اس کے بعد ہم تمہیں بتائیں گے کہ وہ کلمات کیا ہیں۔ اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کلمے کو، اس کلام کو، اس بابرکت اللہ کے پاک کلام کو تو وہی ہاتھ لگا سکتا ہے جو پاک ہو، جو کفر اور شرک کی نجاست سے بھی پاک ہو اور ظاہری بدن کی نجاست سے بھی پاک ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے طہارت حاصل کی، بہن نے وہ کلمات پڑھ کر سنائے۔ مختلف روایات کے مطابق بعض روایات میں یہ آتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں جن آیات کی حضرت فاروق اعظم نے تلاوت فرمائی، اور جب اس آیت پر پہنچے،
اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ جب اس آیت پر حضرت فاروق اعظم پہنچے، دل کی کایا پلٹ گئی، دل کی ظلمت اندھیرے روشنی میں بدل گئے، اور وہ سارے کے سارے ظلمتیں اجالے کی شکل میں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ فاروق اعظم کی دل کی کیفیت بدل رہی ہے، کفر کے بادل چھٹ رہے ہیں اور اسلام کی روشنی اور اجالا آنا شروع ہو گیا۔ فوراً وہ زبان جو ہمیشہ نبوت کے خلاف استعمال ہوا کرتی تھی، وہ زبان جس نے ہمیشہ اسلام کی عزت اور عظمت میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی، آج اس زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہیں اپنی بہن سے فاروق اعظم کا یہ جملہ کہ مجھے بھی اس نبوت کے دامن میں لے چلو جس نبوت کے دامن میں آپ لوگوں نے پرورش پانا شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاروق اعظم کو لے کر جانے لگیں۔ یہ نبوت کی دعا کا وہ ثمر تھا کہ جو ثمر حضرت عمر کے اسلام لانے کی شکل میں نبوت کو ملنے والا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر بیٹھے ہیں، اور دار ارقم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جرمٹ میں ہیں، ادھر سے فاروق اعظم آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ کہنے والے کچھ کہنے لگے، دیکھنے والے کچھ دیکھنے لگے، اور ہر ایک چیمو گوئیاں کرنے لگا کہ آج تو عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، نہ جانے کس ارادے سے آیا ہے۔ لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو عمر کو، اس لیے کہ اللہ کے نبی تو غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کر حضرت عمر کو مانگ رہے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عمر تلوار، ننگی تلوار کے ساتھ جلال اور کفر کا ساتھی اور حمایتی بن کر نہیں آ رہا، بلکہ یہ عمر میری دعا کی قبولیت کی شکل میں آ رہا ہے اور میری دعا کا ثمر بن کر آ رہا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دار ارقم میں قدم رکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سینے کو تھوڑا سا جھٹکا سا دیا، کب تک مجھے ستاتے رہو گے؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، آج میں دشمن نہیں، آپ کا دوست بن کر آیا ہوں۔ اور دار ارقم میں صحابہ کرام جتنے بھی بیٹھے تھے، سارے کے سارے صحابہ نے نعرے تکبیر بلند کی کہ آج اسلام کے لیے ایک ایسی خوشی کا دن ہے، اور اہل اسلام کے لیے ایک ایسی خوشی کا دن ہے کہ وہ شخصیت، وہ کردار جسے نبوت غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کر مانگ رہی تھی، آج وہ شخصیت اور وہ کردار اسلام کے حلقے کے اندر آ کر نبوت کے یاروں کے اندر شامل ہو چکی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، کہا یا رسول اللہ کیا آپ حضرت عمر کے اسلام لانے سے خوش ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا آسمان کے فرشتوں میں بھی آج حضرت عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آسمان کے فرشتوں کے اندر بھی خوشی کی مہک پھوٹ رہی ہے، اور آسمان کے فرشتے بھی خوش ہیں کہ کاش کہ آج اسلام جو ہے، اسلام کو ایک ایسی قوت اور طاقت مل گئی حضرت عمر کے اسلام لانے کے ذریعے۔ تو حضرت فاروق اعظم کی زندگی کا یہ تو وہ پہلو تھا کہ جب کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکل کر فاروق اعظم نے نبوت کے حلقہ یاراں کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لیا، اور پھر اپنے دل کے اندر ایمان اور اسلام کی منور اور روشن کرنوں کو داخل کر لیا۔ اسلام کی قبولیت کے بعد اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، احادیث اور تاریخ کا ذخیرہ یہ بتاتا ہے کہ 40ویں نمبر کے وہ آدمی تھے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ سے پہلے 39 لوگ اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ لیکن یہ ایک سوال ہے کہ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40ویں نمبر پر اسلام قبول کرتے ہیں تو آخر وہ کیا وجہ ہے، وہ کون سی ایسی خوبصورت صفت ہے، وہ کون سی قابلیت ہے، وہ کون سے کمالات ہیں کہ جن کمالات کی وجہ سے 40ویں نمبر کے آدمی کو تاریخ کے اندر اور نبوت کی زبان کے مطابق دوسرا نمبر مل جاتا ہے، اور پھر ایسا دوسرا نمبر ملتا ہے کہ نہ صرف زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر کی رفاقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آج تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ تو یہ کون سے کمالات تھے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ کمالات ایسے کمالات تھے کہ ان کمالات کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم کی ہمیشہ کوشش تھی کہ میں بڑھتا جاؤں، آگے بڑھتا جاؤں، 40ویں میں سے میں پہلے نمبر تک پہنچوں۔ بڑھتے 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 دوسرے نمبر تک تو پہنچ گئے، لیکن پہلے نمبر پر تو ابو بکر صدیق تھے۔ یہ تو وہ تھے جو پیغمبر کے رفیق اور خلیل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار مزار تھے، اور غار کی ان راتوں کے فضائل کو حاصل کرنے والے تھے۔ حضرت عمر کی یہاں تک کوشش رہی کہ میں ابو بکر سے بھی مقام اور مرتبے میں آگے نکل کر نمبر 1 پہ پہنچ جاؤں، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر یہ دیکھا کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حالت اور کیفیت تھی وہ تو فقر و فاقہ والی تھی، اور حضرت فاروق اعظم اس وقت خوشحال تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم کے گھر کے اندر تو سامان بہت تھا، خوشحالی تھی، لیکن حضرت ابو بکر کے گھر کے اندر فاقہ تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے گھر کا تھوڑا سا مال اس غزوے کے موقع پر اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر نچھاور کر دیا، اور دوسری طرف فاروق اعظم نے بہت سارا مال لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر اس مال کو نچھاور کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ آج میں اتنا زیادہ مال نبوت کے قدموں میں پھینک رہا ہوں، یقیناً آج میں حضرت ابو بکر سے اس مقام میں آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ انہوں نے تو بہت تھوڑا سا مال اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا، اور میرا مال تو تعداد میں ان سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کا انداز بدل گیا۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو، ابو بکر کیا لائے ہو، یہ سوال اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی نے اپنے حکمت اور بصیرت سے یہ سوال کیا کہ عمر تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، اور ابو بکر تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ اب جب یہ سوال زبان نبوت سے نکلتا ہے، حضرت عمر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اوہو، میں تو اس مقام اور مرتبے میں ابو بکر کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا یا رسول اللہ، میں تو آدھا مال گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا لے کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، جو کچھ تھا سارا آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ کلمات جب ان کی زبان سے نکلتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرے لیے ممکن نہیں کہ میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں۔ اور ایک اور موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت عمر نے بڑی کوشش کی کہ میں اتنا آگے بڑھ جاؤں، نبوت کے اتنا قریب ہو جاؤں کہ میں نمبر 1 مقام پر آ جاؤں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب بھی ایسی کوشش کرتا تو میں اپنے لیے حضرت ابو بکر کو رکاوٹ اس طور پر دیکھتا کہ ابو بکر مجھ سے بہت آگے بڑھ جاتے۔ چنانچہ ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، اور اس بوڑھی عورت کی تیمارداری کے لیے حضرت عمر ایک دفعہ تشریف لے گئے، تو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا اس کا گھر صاف ستھرا ہے، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی حاجت اور ضرورت ایسی نہیں کہ جو اسے ہو، اور اس سارے منظر کو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا۔ اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اماں جی آپ اکیلی ہیں گھر کے اندر، یہ اتنا سارا کام اور ہیں بھی بیمار، آپ اتنا سارا کام کیسے کر لیتی ہیں؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا ایک نوجوان صبح کے وقت آتا ہے کہ جو یہ سارے کا سارا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے کہ وہ کون سا نوجوان ہو سکتا ہے کہ جو یہ سارا کام کرتا ہے۔ بالآخر صبح کے وقت دوسرے دن آئے، سویرے آئے، اور آ کر دیکھا کہ گھر کی حالت پھر اسی طرح ہے کہ اس بوڑھی عورت کا گھر صاف ستھرا ہے، گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی ضرورت نہیں کہ جو اس کو حاجت اور جو اس بڑھیا کو ضرورت ہو۔ پھر اس بڑھیا نے کہا حضرت فاروق اعظم سے کہ آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے وہ نوجوان یہ کام کر کے چلا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلی مرتبہ یہ سوچا کہ اب کے بار میں تھوڑا سا اور جلدی اندھیرے میں آ کر راستے میں بیٹھتا ہوں، چھپ کے دیکھتا ہوں کہ یہ نوجوان کون ہے کہ جو اتنے عظیم کمالات کا مجموعہ ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں راستے میں چھپ کر بیٹھا، میں نے دیکھا
ابو بکر آ رہے ہیں، اس بڑھیا عورت کے گھر جا رہے ہیں، اس کے گھر کو صاف کر رہے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اس کے لیے چیزوں لا رہے ہیں، اس کے لیے پانی بھر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جب میں ابو بکر کے اس کردار کو دیکھتا ہوں تو میں نے یہ سوچا، اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہا کہ عمر تو جتنی بھی کوشش کر لے تو ابو بکر سے آگے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ کوشش حضرت فاروق اعظم نے بڑھی گی، لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا، لیکن اپنے صفات، اپنی کمالات، خودآداد صلاحیتوں کی وجہ سے فاروق اعظم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے کہ خلیفہ دوم کا مقام اور مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا ہے۔ اللہ نے بڑا رعب، جلال اور دبدبہ عطا فرمایا۔ چنانچہ ایک موقع پر اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت فاروق اعظم ایک صحرا سے جا رہے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم کا رعب، جلال اور دبدبہ تو بہت مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان بھی فاروق اعظم کے راستے سے ہٹ جایا کرتا تھا کہ کہیں عمر کا جلال مجھ پر بھی نہ ٹوٹ پڑے۔ جب راستے سے گزرے دیکھا ایک شخص آگے سے آ رہا ہے، اس نے چادر لپیٹی ہوئی ہے اور اس کی چادر کے اندر کچھ ہے۔ یہ چیز حضرت عمر کو محسوس ہوئی، اس لیے کہ اس کے چہرے کے تبدیلی کے جو اثرات حضرت فاروق اعظم کو لگے تو حضرت فاروق اعظم فوراً شک میں پڑ گئے۔ ایسے خلیفہ تو نہیں تھے اور ایسی رعایا تو نہیں تھے، ایسے خلیفہ تو نہیں تھے، اور رعایا تو اس وقت ایسی رعایا بھی نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ہے، اور خلفاء اور اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی ایسے نہیں ہوتے تھے۔ فاروق اعظم تو اس وقت گشت کیا کرتے تھے جب رعایا سویا کرتی تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم جب اس صحرا سے جا رہے ہیں اور اس نوجوان کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے چادر لپیٹی ہوئی ہے، اور اس منظر کو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا، جو قریب آتے گئے اس آدمی کے پاس حقیقت میں ایک شراب کی بوتل تھی، اور وہ اس خوف سے کانپ رہا تھا کہ اگر آج فاروق اعظم نے میرے پاس شراب کی اس بوتل کو دیکھ لیا تو میری تو خیر نہیں ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ جل شانہ کے ساتھ رابطہ کیا، اور رابطے میں یوں کہا کہ اے اللہ، آج مجھے فاروق اعظم کے رعب اور جلال سے تو بچا لے، ساری زندگی اس شراب کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ حضرت فاروق اعظم جب قریب ہوئے اور اس نوجوان سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے، اس کے منہ سے اچانک یہ بات نکل گئی کہ میرے پاس ایک بوتل ہے۔ اس نے کہا بوتل میں کیا ہے؟ تو اچانک یہ جملہ نکلا کہ بوتل کے اندر دودھ ہے۔ اب بوتل کے اندر حقیقت میں تو شراب تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال تھا، اور اس رعب اور جلال میں اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے کہ اس میں تو دودھ ہے، لیکن اس کے دل جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ مل چکا تھا۔ اس حضرت فاروق اعظم نے فرمایا مجھے وہ بوتل تو دکھاؤ۔ جب بوتل دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری کی ساری شراب کو دودھ سے بدل دیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے فاروقی جلال ایسا جلال ہوتا تھا، شیطان راستے چھوڑ دیا کرتا تھا، اور دین کے دشمن اپنے راستوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے فاروقی جلال، رعب اور دبدبے کو دیکھ کر۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ انسانیت کی وہ جلیل القدر ہستی ہے کہ جس نے اپنے صفات اور اپنے کمالات کی وجہ سے ایک ایسا مقام اور ایک ایسا مرتبہ حاصل کر لیا تھا کہ جس مقام اور اس مرتبے تک بڑے بڑے اجلہ صحابہ بھی پہنچ نہیں سکے تھے۔ ہم نے یہ بات سنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اے عمر، اگر نبوت کا دروازہ میرے بعد کھلا ہوتا تو اس دروازے میں عمر اللہ تمہیں داخل فرماتے، یعنی نبوت پھر تم کو ملتی۔ اور حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں کہ اللہ نے آپ پر رسالت اور نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت کسی کو نہیں مل سکتی۔ دنیا کے اندر تو بہت سے جھوٹے دجال ہیں جو نبوت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھے، فاروق اعظم کے زمانے میں بھی تھے، اس سے پہلے ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی تھے، اور آج تک ایسے جھوٹے مدعیان نبوت سر اٹھاتے ہیں۔ لیکن ان سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ میرے بعد جتنے بھی ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، اور وہ فریب اور دجل کر کے اپنے آپ کو اس مقام پر لانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن تاریخ انسانیت شاہد
کہ آج تک ایسے لوگ جنہوں نے جھوٹے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے، کامیابی نہیں بلکہ ہمیشہ ناکامی نے ان کے قدم کو چوما ہے، اور ناکامی ان کے قریب آتی گئی ہے، کامیابی تو ان کے قریب پھٹکی ہی ذرا برابر بھی نہیں آئی۔ تو اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات ایسے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اے عمر اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ تمہارے سر پر نبوت کے اس تاج کو رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں اکثر ایسا ہوتا تھا، اور احادیث کی روشنی میں تاریخ کے ذخیرہ ہمیں یہ بتاتا ہے 15 سے زائد ایسے مقامات ہیں کہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر رائے دے رہے ہیں، اللہ جل شانہ اس رائے کو آسمان سے اس رائے کو قرآن کی شکل میں اتار رہے ہیں۔ خود فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے 3 باتوں میں اللہ جل شانہ سے موافقت اس طور پر ہے کہ میں نے رائے دی، اللہ نے اسے قرآن بنا دیا، یعنی اللہ نے جسے قرآن بنایا میری رائے اس کے موافق نکل آئی۔ لیکن یہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود 3 مقامات بتائے، اس سے ہٹ کر بھی بہت سے ایسے مقامات احادیث کے ذخیرے سے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک مقام تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی ازواج مطہرات سے ہم کوئی بات پوچھیں، کوئی مسئلہ پوچھیں تو ہم اس کو پردے کے پیچھے سے پوچھ لیں۔ یعنی پردے کے حوالے سے حضرت عمر کی ایک رائے تھی کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عورتیں پردہ کریں، اور جب کوئی ان سے ہم کلام ہوں تو پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فاروق اعظم نے یہ بات بتائی، اللہ جل شانہ نے فوراً حکم نازل فرما دیا اور یہ کہا کہ اگر کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی چیز لینی ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کے پیچھے سے اس بات کو پوچھ لیا جائے۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر کا موقع ہے، بہت بڑے بڑے کفار مجرمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی بن کر آئے۔ حضرت ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے، فدیہ لے لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت سے بھرپور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی حضرت ابو بکر کی رائے سے موافقت اختیار کر رہی تھی، لیکن اس موقع پر جو رائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دی وہ یہ تھی کہ یہ سارے کے سارے بڑے بڑے مجرم ہیں، یا رسول اللہ اگر ان کو چھوڑ دیا تو یہ دندناتے پھریں گے اور اسلام کی حقانیت کا وہ سورج پھر سے غروب ہونا کہیں شروع نہ ہو جائے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اور اپنی رائے کے مطابق فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑا، قتل نہیں کیا۔ فوراً اللہ جل شانہ نے تنبیہ فرما دی ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، کہ یہ قیدیوں کو اس طریقے سے چھوڑنا تو نبی کے شایان شان نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رائے، حضرت عمر کی اس رائے کو اللہ جل شانہ نے آسمان سے قرآن کی شکل میں اتار دیا۔ تو یہ تو وہ دوسرا مقام ہے کہ جس مقام پر ایسا واقعہ ہوا۔ اور ایک تیسرا مقام کہ جب ایک یہودی اور ایک مسلمان کا مسئلہ اور قضیہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مسلمان کو لے گیا اور فیصلہ اللہ کے نبی نے عدل کے مطابق جو فرمایا وہ فیصلہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا وہ فیصلہ اس یہودی کے حق میں فرمایا۔ لیکن مسلمان نے سوچا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کے دل کے اندر تو باطل کا بہت زیادہ نفرت ہے، شاید وہ فیصلہ میرے حق میں فرما دیں۔ اس نے وہی قضیہ اٹھایا، فاروق اعظم کے دربار میں پہنچا، وہاں پہنچ کر جب یہ سارا مسئلہ بتایا تو یہودی نے کہا حضرت عمر سے کہ اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد فاروق اعظم کے پاس آنا، حضرت عمر اس پہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیسا مومن ہے، یہ کیسا مسلمان ہے کہ جو اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اور میرے پاس پھر فیصلے کے لیے آتا ہے۔ فرمایا میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر سے تلوار لائی، اس منافق کی گردن کو اڑا دیا، صحابہ کرام میں کوہرام مچ گیا اور لوگ کہنے لگے ایک مسلمان کو حضرت عمر نے قتل کر دیا۔ لیکن فوراً اللہ جل شانہ نے آسمان سے حضرت عمر کے اس فیصلے کی تائید میں ان آیات کو اتارا، فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہ آیت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کے اندر اتری ہے، اور پردے کی آیت بھی حضرت فاروق اعظم کی تائید میں اتری ہے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ پردے کے پیچھے عورتیں اگر کوئی بات پوچھتی ہیں تو پوچھیں۔ اللہ جل شانہ نے پھر پردے کے احکامات کو سورۃ الاحزاب کے اندر نازل فرما دیا کہ عورتیں اپنے اوپر بڑی بڑی چادروں کو لٹکا کر رکھیں، اپنے چہرے، ہاتھ، پاؤں سب کو پورے کے پورے جسم کو چھپا کر رکھیں۔ اور یہ بات کہ عورتیں اپنے چہرے کو چھپائیں خود قرآن مجید کے حصے سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، احادیث کا ذخیرہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود کو چھپا کر رکھے۔ اور اس ضمن میں دو چیزیں، ایک ستر ہے اور ایک حجاب ہے۔ حجاب کا جو مسئلہ ہے جس کو ہم پردے سے تعبیر کرتے ہیں وہ تو صرف عورتوں سے متعلق ہے، لیکن جہاں تک مسئلہ ستر عورت کا ہے کہ ہم نے جسم کے ان اعضاء کو چھپانا ہے جن کو چھپانے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا، وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے کہ وہ ستر عورت کا اہتمام کریں اور اس کا خیال رکھیں۔ لیکن حجاب نساء، عورتوں کے لیے پردے کا حکم، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی روشنی میں قرآن مجید کے اندر ان آیات کی شکل میں اترا۔ اور چنانچہ اس میں کہ کیا عورت اپنے چہرے کا پردہ کرے یا نہ کرے، اس میں ائمہ ثلاثہ کا موقف اور امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا جو مسلک اور مذہب ہے وہ تو یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے چہرے ہاتھوں کو ننگا نہ کرے، چاہے وہ اپنے بازار کے اندر باہر کے ماحول میں ہو یا اگر گھر کے ماحول میں بھی اگر کوئی ایسی فضا ہے کہ وہاں غیر محرم کا اختلاط ہے تو اس میں بھی وہ اپنے چہرے کو چھپائے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے یہ بات نقل تو کی ہے امام ابو حنیفہ سے کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ فرض یا واجب کا درجہ نہیں رکھتا، لیکن اس مسئلے میں جو متأخرین احناف ہیں، بعد کے احناف ہیں، انہوں نے یہی فتویٰ دیا، انہوں نے یہی مسلک اور مذہب جو ہے امت کو دیا کہ عورت اپنے چہرے کا بھی پردہ کرے۔ وجہ یہ ہے کہ چہرے کا پردہ فتنے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو کرنا چاہیے، تو آج کل تو یہ اندیشہ بطریق اولا موجود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ عورت کے لیے سب سے زیادہ زینت والا چیز جو ہے وہ اس کا چہرہ ہوا کرتا ہے، اگر چہرے کا پردہ نہیں ہوگا تو بہت سے مفاسد جو ہیں وہ جنم لیں گے۔ بہرحال یہ تو موضوع سے ہٹ کر ایک اختلافی مسئلہ تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پردے کا جو حکم نازل ہوا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو چنانچہ ہم جب حضرت فاروق اعظم کی اس شخصیت کو تاریخ کے آئینے میں، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کمالات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھے کہ مشرکین مکہ نے جب اسلام حضرت فاروق اعظم نے قبول کیا تو ان کی اہمیت آپ دیکھیے کفار اور مشرکین کے نزدیک بھی کتنی تھی کہ خود مشرکین یہ کہنے لگے الیوم انتصف منا القوم، آج کے دن عمر ہم سے جدا کیا ہوا کہ ہماری آدھی قوم ہم سے جدا ہو گئی۔ یعنی اتنی اہمیت تھی کفار اور مشرکین کے نزدیک خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ کفار اور مشرکین یہ کہتے ہیں کہ عمر جب ہم سے چلا گیا تو اس کا جانا گویا ایسا ہے کہ آدھی قوم ہمیں چھوڑ کر ہم سے چلی گئی۔ اتنی اہمیت تھی کفار کے نزدیک۔ اسلام میں وہی مقام ملا حضرت فاروق اعظم کو، اس لیے کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، اسلام نے تو جن لوگوں کو جاہلیت میں مقام حاصل ہے، اسلام نے تو ان لوگوں کو اسلام کے اندر بھی مقام دیا۔ اور یہی واقعہ حضرت ابو سفیان سے متعلق ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ان کو عزت دی گئی، جو عزت ان کے اسلام لانے کا سبب بن گئی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد رسول کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مانگا تھا اور مانگا اللہ جل شانہ سے کہا اے اللہ تو ہمیں یہ عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت عمر مل گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوئے، جیسے میں نے کہا دوسرے نمبر تک پہنچے، اور وہ قربت اس حد تک بڑھ گئی کہ اپنی بیٹی بھی نبوت کو حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں پیش کر دی اور یوں خسر نبوت کا مقام اور مرتبہ بھی حاصل کیا۔ ہم جب ترتیب دیکھتے ہیں خلفائے اربعہ کی تو اس ترتیب میں ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے نمبر پر نظر آتے ہیں، حضرت عمر دوسرے نمبر پر ہیں، حضرت عثمان تیسرے پہ اور حضرت علی چوتھے پہ۔ اہل علم نے ایک تو ہم نقلی ترتیب کو دیکھیں، لیکن اہل علم نے اس ترتیب کو اس اعتبار سے بھی دیکھا ہے کہ چونکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ دونوں نبوت کے سسر تھے اور حضرت عثمان اور حضرت علی یہ دونوں نبوت کے داماد تھے،
اور اگر ہم ترتیب دنیاوی کو دیکھیں تو جو سسر کا مقام ہوتا ہے وہ داماد سے بڑھ کر ہوتا ہے، اس لیے ابو بکر اور عمر کو عثمان اور علی سے بڑھ کر مقام عطا فرما دیا کہ یہ دونوں سسر نبوت ہیں اور یہ دونوں داماد نبوت ہیں، اور سسر باپ کا درجہ رکھتا ہے، مقام میں وہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اول اور دوم وہ دو خلیفہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب ہم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ دونوں سسر ہیں تو پھر ابو بکر کا نمبر پہلے کیوں ہے اور حضرت عمر کا نمبر دوسرا کیوں ہے؟ تو تاریخ کے آئینے میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، حضرت ابو بکر عمر میں حضرت عمر سے بڑے تھے، اس لیے انہیں پہلا نمبر مل گیا، اور حضرت ابو بکر نے اسلام لانے میں بھی حضرت عمر سے فوقیت اور پہل اختیار کی، اس لیے انہیں پہلا نمبر مل گیا اور حضرت عمر کو دوسرا نمبر مل گیا۔ باقی رہا مسئلہ تیسرے اور چوتھے نمبر کا، تو حضرت عثمان اور حضرت علی داماد نبوت ہیں۔ حضرت عثمان کو تیسرا نمبر اس لیے مل گیا داماد میں، پہلے ان کا مقام اس لیے آ گیا، ان کے عقد میں نبوت کی 2 بیٹیاں تھیں، حضرت علی کے عقد میں نبوت کی 1 بیٹی تھی، حضرت عثمان نے 2 ہجرتیں کی تھیں، حضرت علی نے 1 ہجرت کی تھی، تو اس اعتبار سے دونوں داماد، ان میں حضرت عثمان پہلے مقام پر ہیں اور حضرت علی دوسرے مقام پر ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کی تقریباً 60 سے زائد بہاریں گزار کر پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، اسلام کا یہ عظیم سورج اور یہ عظیم آفتاب جس نے اسلام کو ہمیشہ قوت اور اسلام کو ہمیشہ رعنائیاں اور روشنیاں اور اجالے عطا فرمائے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ایران کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا، شام کے علاقے فتح کیے، مصر کے علاقے فتح کیے، قیصر و کسریٰ کی بادشاہتوں اور روم کی سلطنتوں کو فتح کیا، آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقے تک فتح کیے، تو ان مفتوحہ علاقوں میں جب ایران کو فتح کیا تو ایران سے بہت سے مجوسی غلام وہاں سے قید کر کے جب آئے تو ان غلاموں کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ تقسیم جب ہوئی تو ایک غلام جس کا نام ابو لولو مجوسی ہے، اس غلام کو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا گیا کہ وہ ان کی خدمت پر مأمور ہو۔ چنانچہ ابو لولو یہ وہ غلام تھا جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کا غلام تھا، اور اس کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک خنجر تیار کیا اور 3 دن تک 3 مرتبہ اس خنجر کو زہر کے اندر ڈبوتا رہا اور خوب زہر آلود کیا، اور پھر مسجد کے قریب محراب کے کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا، اور جب وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صبح مسجد میں تشریف لائے، تکبیر کہی، اور تکبیر کہنے کے بعد جو ہی ہاتھ باندھے اس نے خنجر نکالا اور حضرت عمر کو دے مارا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گر پڑے، خون کے فوارے جسم سے پھوٹنے لگے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، بھاگتے بھاگتے صفوں کے اندر تقریباً 7 صحابہ اکرام کو زخمی کر کے آخر میں اس ابو لولو نامی غلام نے خودکشی کر لی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس حالت میں اپنی نماز کو مکمل کیا۔ پوچھا کس نے مجھے قتل کیا؟ فرمایا ابو لولو نے، مجوسی نے۔ حضرت عمر نے کہا الحمدللہ کہ میرے خون سے کسی مسلمان کا ہاتھ رنگین نہیں ہوا۔ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اپنے نبی کے شہر میں اور اپنے راستے میں اور اپنے نبی کے شہر میں۔ تو بیٹی حضرت حفصہ یہ کہا کرتی تھیں ابو جان یہ کیسے ممکن ہے، میدان مدینہ نبی کا شہر تو حرم کی حدود ہیں، اور ان میں آپ کو کیسے شہادت مل سکتی ہے؟ شہادت تو میدان جہاد کا ورثہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اللہ کی ذات سے یہ چیز بعید نہیں کہ وہ مجھے نبوت کے پڑوس میں، نبوت کے شہر میں اور نبوت کے اس مدینے کے اور یثرب کے اندر مجھے اللہ شہادت کی موت عطا فرما دیں۔ چنانچہ نماز کی حالت میں شہادت کی موت 27 ذوالحج کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا، 1 محرم الحرام کو شہادت ہوئی۔ حضرت خبیب نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ نے حضرت عائشہ کی طرف حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا کہ یہ درخواست کرنے کے لیے کہ مجھے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، ابو بکر کے پہلو میں جگہ مل جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو پیش کرتی ہوں آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دنیا میں نبوت کے پاس دوسرا مقام حاصل کیے ہوئے تھے،
آج ان کی قبر مبارک بھی رسول اللہ کے روضے کے ساتھ ہے، اور وہاں بھی دوسرا مقام اور دوسرا نمبر حاصل کیا ہوا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس نے تقریباً 11 سال دور خلافت اور حکومت کی اور 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بن گئے، آج پھر وہ شہادت کا تاج سجا کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خوبصورت کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصال اردو